بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، سب سے پہلے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو خبر اب پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قریبی صحافیوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اب پاکستان میں چائنیز ماڈل اور سعودی ماڈل کے طرز پہ نظام ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی جمہوری آزادی نہیں ہوگی، بلکہ سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ جمہوریت تو پوری دنیا میں اب رول بیک ہو رہی ہے۔ جو نظام دوسری جنگ عظیم کے بعد ہر طرف نافذ کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اب جو بھی ہمارے رستے میں آئے گا اس کو کچل دیں گے۔ میں اس حوالے سے ایک آرٹیکل بھی پڑھنا چاہتا ہوں جس میں اس کے کیا خد و خال ہوں گے ایسی ریاست کے اور کیا منصوبہ ہے وہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، کیا وکلاء کی موومنٹ چلنے جا رہی ہے؟ کیا اس میں کوئی دم خم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب 26ویں ترمیم آنے جا رہی تھی تو میں نے ایک بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں، آپ چھوڑ دیں کہ عمران خان جیل میں ہے، آپ چھوڑ دیں کہ ملک کی 90% آبادی کس طرف سوچ رہی ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، لیکن یار اگر سیلفش بھی ہو تو کم از کم اپنی ذات کے لیے سوچ لو۔ 26ویں ترمیم اور اب خاص طور پر 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں تو وکیل بننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آپ آئے سائے کے ساتھ دعا سلام ہے تو آپ وکیل نہیں بھی ہیں نا، تو آپ کورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے تو کیس آپ جیت جائیں گے۔ تو وکالت پڑھنے کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا، وکیل رہنے کا مقصد ختم ہو گیا۔ آپ کے اتنے بڑے بڑے جو چیمبرز ہیں یہ سب بیکار کے ہیں۔ تو چلیں، ملک کے لیے نہ صحیح، جمہوریت کے لیے نہ صحیح، آزادیوں کے لیے نہ صحیح، یار اپنی ذات کے لیے، اپنے دھندے کے لیے ہی کر لو۔ تو یہ بات میں نے تب کرنا شروع کی تھی۔ اب کچھ لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے دھندے ختم ہونے والے ہیں۔ جب ایسا نظام آ جائے گا تو کون ان کو کروڑوں اربوں کی فیس دے گا کہ یار ہمارا کیس لڑو، جب پتا ہوگا پہلے ہی کہ یار جا کے معاملہ سیکٹر کمانڈر سے طے کر آتے ہیں، پیسے جو انہیں کھلانے ہیں وہ اسے دے دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ نظام ہو گیا ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی حد تک صرف بڑے کیسوں میں ہوتا تھا کہ انٹرفیرنس ہوتی تھی، اب چھوٹے موٹے جو زمینوں کے کیس ہوں گے وہاں بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے ایجنسیوں کی، وچ مینس کہ آپ پیسہ وکیل کو دینے کے بجائے سیدھے ایجنسی کے بندے کو کھلا دو، جو زیادہ کھلا دے گا اس کے حق میں فیصلہ آ جائے گا۔ تو اب وکلاء کی اپنے رزق اور روزی پر ہاتھ پڑ گیا ہے، تو اب تو ان کو کھڑے ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے میرے پاکستانیوں وہ یہ ہے، کمپنی کو اب گواہیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے دہشت گردوں سے۔ کہتے ہیں جی پاک فوج کے جوانوں کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا ہے خارجی دہشت گرد۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا غور سے آپ نے یہ سننا، میں اس کو اپنے پیچھے کر لیتا ہوں اور ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا ہے، خارجی دہشت گرد کی گواہی آ گئی۔ پاک فوج کو بدنام کرنے والے خوارج خود کافر اور مرتد ہیں، خارجی دہشت گرد۔ میں نے سوچا کہ اب اگر خارجیوں سے گواہی آنی ہے ان کی عظمت کی، دیکھیں نا پہلے روحانی عظمتیں ہوتی تھیں، بڑے بڑے جید لوگوں سے کالم لکھوائے جاتے تھے، فلاں جنرل خواب میں آیا، فلاں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس بارے میں بھی جھوٹ بلوا دیتے تھے، اتنے بے شرم لوگ۔ اب دہشت گردوں سے گواہی آ رہی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ہمارے کتے باندھنے والی بات تو درست نہیں ہے، ہمارے تو بڑے 5 وقت کے نمازی ہیں۔ اچھا، 9 مئی کو قتل عام کیا گیا، اس کے بعد 4000 گھروں میں چھاپے مارے گئے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، یہ سارے کام نہ پتہ ہے پاک فوج نا تہجد کی نماز پڑھتے تھے سارے، پھر جاتے تھے یہ گھر توڑنے کے لیے۔ جب 26 نومبر کو قتل عام کرنا تھا نا، ایک نمازی کو کنٹینر سے نیچے پھینکنا تھا، اس سے پہلے وہ رینجرز کے سارے اہلکار تہجد پڑھ کے گئے تھے۔ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کا نام لے کے قتل عام کرتے ہیں۔ مریدکے میں لوگ مار دیے، لاشیں غائب کر دی 26 نومبر کی طرح، لیکن بڑے نیک لوگ ہیں یار، تہجد شجد پڑھ کے نماز شد پڑھ کے آتے ہیں۔ یار کیا بیانیاں بیچ رہے ہو؟ اب دہشت گردوں سے گواہیاں لوگے تم اپنی عظمت کی۔ وہ ایک جاہل لال ٹوپی والا بیٹھا روحانی عظمتیں، توبہ توبہ کیسی فضول بات کرتا ہے۔ وہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا آپریشن سندور، اس کے دوران کہتا ہے کہ لوگوں کو خواب میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں موجود تھے اور پاکستان کے میزائلوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، ایسے لوگ، ایسے اللہ مجھے معاف کرے، یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ فوج کے حق میں ایک بیانیہ بن جائے، اور جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں جھوٹ باندھ رہے ہیں۔
سخت تکلیف ہوتی ہے مجھے ایسی باتیں سن کے کہ یہ کتنے گر گئے ہیں، کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ چورن بک جاتا ہے، مذہب کا چورن بک جاتا ہے۔ جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ کے اب دیکھیں نا، ٹی ایل پی کے ساتھ جو مرید کے میں ہوا، آپ کو پتہ ہے کھل کے میں نے اس کی مذمت کی ہے، اور میں اس معاملے میں کمپنی کو بے نقاب کر رہا ہوں مسلسل، لیکن ٹی ایل پی سے ہمیشہ اختلاف رہا، ان کے طرز عمل سے اختلاف رہا، لیکن انہوں نے پاکستانی قوم کی ایک کمزوری کو یوز کیا کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے، صحابہ کا نام آ جائے، لوگ ادھر چپ، اس بارے میں نہیں بول، یار جو کرتے ہیں کرنے دو۔ ہم تو پہلے دن سے بول رہے تھے ان کا طرز عمل غلط ہے، لیکن ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ، ان کا طرز عمل غلط تھا، ڈڈ ناٹ مین کہ ان کو مرید کے میں ایسے سریعام قتل کر دو صاحب کو، کہ دونوں چیزیں غلط تھیں۔ تو یہ سوچ جو ان میں ہے، ٹی ایل پی والوں میں پائی جاتی تھی، وہی سوچ ایکچولی کمپنی کی سوچ ہے کہ مذہب کارڈ کا استعمال کرو، لوگوں کو مجبور کر دو کہ لوگ پھر بول ہی نہ سکیں کہ یار اس سے آگے اب ہم کیا بولیں۔ جیسے نہیں چورن لیتے، دیکھیں نا جی، عمران خان کا نام نہ لیں، اب پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں امپورٹس کی بات کریں، ایکسپورٹس کی بات کریں، سرمایہ کاری کی بات کریں، بہتری کی بات کریں، مہنگائی کے حوالے سے بات کریں، پاکستان جھنڈا ہو پاکستان کا، پاکستان کی بات ہو، قائد اعظم کی بات، یہ چھوڑیں، عمران خان ڈویژن پیدا کرتا ہے، یہ چورن ہے نا، ایسی چورن یہ بیچتے ہیں کہ جی پاکستان، اور جیسی آپ کہہ دیں گے نہیں جی پاکستان کی بات ہی تو عمران خان کی بات ہے، کیونکہ قوم نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان ان کا لیڈر ہے۔ نہیں، تم جھنڈے کے خلاف بات کر رہے ہو، تم تو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہو، تم ملک دشمن ہو، ایسے ہی بیانیہ ہوتا ہے مذہب میں۔ جیسے ہی آپ کہیں کہ یار کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے کسی اوپر توہین کا، آپ کہیں یار اس نے توہین کیا، یہ نہیں، پہلے یہ جج تو کر لو، پہلے ہی جی سرطان سے جدا۔ جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں، آپ کو بھی دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، وہ یہ کمپنی کا بھی ہے۔ جیسے ہی آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، ان پہ تنقید کر دیں، یہ تم دشمن ہو، خارجی ہو۔ جیسے کوئی ان کو سچ بات بتانے لگے، تم خارجی ہو، تم انڈین ایجنٹ ہو، تم فلاں ایجنٹ ہو، کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو موڈس آپرینڈی دونوں کا سیم ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ پیداوار کس کی ہے۔ اینی وے، تو میرے پاکستانیوں، ایک تو یہ چیز انٹرسٹنگ تھی کہ اب اپنی گواہیاں لینے کے لیے دہشت گردوں کو لانا پڑا ہے درمیان میں، لیکن جو خبر آئی تھی صبح صبح، اور آپ ظاہر ہے اس پر ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہوں گے، شیخ حسینہ کو سزائے موت سنا دی گئی ہے بنگلہ دیش میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ظلم کر رہے ہیں، جو گولیاں مارتے ہیں۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلوائی تھی، اپنے لوگ قتل کیے ہیں اس خاتون نے، اس پر یہ الزامات ہیں نا، فساد فی الارض پھیلانے کے مرتکب ہوئی ہے، اسی طرح کے الزامات ہیں اس کے اوپر، اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ کیا پاکستان میں کبھی ایسا خواب بھی سوچ سکتے ہیں؟ یعنی خواب بھی کسی کو آ سکتا ہے کہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوگا کہ قتل و غارت کرنے والے اسی طرح پھانسیاں چڑھیں گے، یا انہیں ایٹ لیسٹ سزا سنائی جائے گی، بے شک وہ ملک سے باہر بھاگیں، قبروں سے نکال کے بھی انہیں سزائیں سنائی جائیں گی۔ کیا پاکستان یہ خواب دیکھ سکتا ہے؟ حقیقی آزادی یہی خواب ہے میرے پاکستانیوں، یہ ایک منزل ہے جو اگر آپ نے حاصل کر لی تو آپ اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں گے، ورنہ 12 کروڑ لوگ یا خط غربت سے نیچے ہیں یا خط غربت کے بالکل قریب ہیں۔ 12 کروڑ لوگ کی بات ہو رہی ہے، پورے پنجاب کی آبادی ہے 12 کروڑ کی، سمجھو پورے پنجاب کے برابر لوگ پاکستان میں خط غربت سے یا نیچے یا بالکل اس کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک جھٹکا لگتا ہے تو فوراً خط غربت سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ملک ہے ہمارا، اگر اس کو ہم نے ٹھیک نہ کیا تو یہ بڑھتی جائے گی، غربت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی گی، امیر اور غریب میں فرق بڑھتا چلا جائے گا، طبقاتی تقسیم بڑھتی چلی جائے گی، طاقتور مزید طاقتور ہوتا جائے گا اور کمزور مزید کمزور ہوتا جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس آرٹیکل میں نئے پلان کی پوری تفصیل آ گئی ہے میرے پاکستانیوں، اور ان لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کیونکہ تو انہوں نے بتا دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ جنگل کے ایک بے نام خرگوش کی کہانی ہے۔ میں جو سمجھ پایا ہوں وہ بے نام خرگوش صحافیوں کو کہہ رہا ہے، صحافی، ٹھیک ہے۔ جنگل کے خرگوش کے نتنے آج کل کچھ زیادہ ہی پھڑپھڑا رہے ہیں، یہ آپ نے سننا ہے، اس سے آپ کو پورا جو آگے کا نظام سوچ بیٹھے ہیں جرنیل، وہ اس کو بتا دیا گیا ہے اور اس نے آگے چھاپ دیا ہے۔ جنگل کے خرگوش کے نتنے آج کل کچھ زیادہ ہی پھڑپھڑا رہے ہیں، اسے آنے والی تبدیلیوں کے سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو فی الحال طے ہے کہ ببر شیر ہی جنگل کو چلائیں گے، مگر وہ جنگل کے پرانے اور بوسیدہ نظام سے اپسیٹ ہیں اور سمجھتے ہیں جنگل کی خوشحالی اور ترقی میں یہ بوسیدہ نظام ہی حائل ہے۔ شیروں اور چیتوں کی بار بار باریوں کے پیچھے جمہوریت کا گھن چکر ہے۔ جنگل میں خرگوش کو یہ الرٹ مل رہے ہیں کہ کوئی اعلان کیے یا کوئی ڈھول بجائے بغیر نظام تبدیل ہو رہا ہے۔ چین کی ترقی اور سعودی عرب کی حیرت ناک تیزی سے تبدیلیاں نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں، یعنی چینی اور سعودی نظام اس نئے نظام کا ماڈل بن رہا ہے۔
ترقی میں جمہوریت رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا، یہ بتا دیا گیا ہے لگتا ہے۔ مگر اسی نظام کے اندر سے اگر عدلیہ رکاوٹ بن رہی ہے تو عدلیہ کو ختم کیے بغیر اس کے اندر اصلاحات کی جائیں گی، اور اگر سیاسی جماعتیں اور پارلیمان رکاوٹ کا ذریعہ ہیں تو اس میں بھی مداخلت کر کے اصلاح کی جائے گی، یعنی سیاسی جماعتوں اور پارلیمان میں بھی مداخلت کر کے اصلاح کی جائے گی اگر کوئی رستے میں آتا ہے اس نظام کے۔ آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا ایجنڈا اگر ملکی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس رکاوٹ کو بھی اعلان کیے بغیر ہٹا دیا جائے گا۔ آزادی اظہار، میڈیا شیڈیا، بولنے کی آزادی، اسمبلی، سب ختم۔ اصل ہدف ترقی اور خوشحالی ہے۔ اب بتایا تو یہی جاتا ہے، ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنرل یہی بولتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کا سوچتے ہیں۔ اگر ہدف کے اصول میں کوئی نظام، جمہوریت، عدلیہ، پارلیمان، میڈیا یا سیاستدان حائل ہوتے ہیں تو ان کی طاقت و تقدس کی وجہ سے انہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی، یعنی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ چین سعودی عرب میں نہ عدلیہ ہے، چین سعودی عرب میں نہ عدلیہ بے محابہ آزاد ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو آزادی ہے کہ وہ ترقی کے راستے میں حائل ہوں، اور نہ ہی میڈیا ریاست اور حکومت کے خلاف کوئی خبر دے سکتا ہے۔ یعنی یہ آپ ماڈل ہے، عدلیہ کو کسی قسم کی آزادی نہیں دی جائے گی، بول کے بتایا جا رہا ہے کہ نہیں دیں گے آزادی، جو کرنا ہے کر لو۔ نمبر 2، اگر میڈیا بولتا ہے، اس پر آواز اٹھاتا ہے تو ان کے رکھ دیا جائے گا، سب کو چپ کروایا جائے گا، اور اگر کوئی اور بھی ایسی چیز راستے میں آتی ہے، سیاسی جماعتیں آتی ہیں، ان کو بھی تن کے رکھ دیا جائے گا، کوئی بھی جماعت آتی ہے۔ خرگوش کی ناک مسلسل جو رنگ برنگی شیریں تلخ ہوائیں چھو رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ دنیا بھر میں 70 سال پہلے قائم کیا گیا عالمی نظام آخری دموں پر ہے۔ جمہوریت، آزادی اظہار، عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق، ان کا 70 سال پہلے تصور تک نہ تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد انہیں جان بوجھ کر فروغ دیا گیا تاکہ دنیا کی بڑی طاقتیں ان نعروں کی بنیاد پر چھوٹے ملکوں پر اپنا اثر قائم رکھ سکیں۔ خرگوش نے ایک تازہ ہوا سے یہ بھی محسوس کیا کہ ملک میں مضبوط دفاع اور عوامی خوشحالی ہی دو اہم ترین نکات ہیں، باقی سب تو جعلی میک اپ اور اس کے اندر جھوٹا روپ ہے۔ سو یہ بھی بتا دیا گیا ہے، اس نے ظاہر الفاظ پہنائے ہیں لیکن بتا دیا گیا ہے کہ ملک کا دفاع اور عوامی خوشحالی، یہ دو چیزیں ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں، باقی کچھ بھی بیچ میں نہیں آئے گا، نہ جمہوریت آئے گی، نہ آزادی اظہار آئے گا، نہ میڈیا آئے گا، نہ قومی اسمبلی آئے گی، نہ عدالت آئے گی، کچھ بھی درمیان میں نہیں آئے گا۔ اب یہ کیسے درمیان میں یعنی مضبوط دفاع اور خوشحالی کیسے آ جائے گی خود بخود، بغیر رول آف لا کے، بغیر عوام کو انکلوڈ کیے، بغیر جمہوریت کے؟ یہ ابھی تک نہیں پتا، لیکن یہ بتا دیا گیا ہے لوگوں کو۔ میں آپ کو صرف آگاہ کر رہا ہوں۔ خرگوش کو حسین ماضی کی یادیں بہت تنگ کرتی ہیں۔ وہ جنگل میں کلانچیں بھرتا کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتا تھا۔ ماضی قریب میں شیر اور چیتے آپس میں مصروف پیکار تھے، مگر خرگوش آواز نکالنے، تنازع کی شکل میں عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے اور اپنی شکایت کو منتخب اداروں تک لے جانے میں آزاد تھا۔ خرگوش مینٹ صحافی آزاد تھے، پہلے کچھ نہ کچھ بول لیتے تھے، کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے، پھنستے تھے تو عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ اب خرگوشوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سب عیاشیاں ختم ہونے والی ہیں، یہ جنگل ایک منظم شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ اب جنگل کی انتظامیہ اپنی رٹ پوری طاقت سے نافذ کرے گی۔ کیا شیر اور کیا چیتے، کیا گیدڑ اور کیا خرگوش، سب جنگل کے ڈسپلن کے تابع ہوں گے۔ کوئی گندی سیاست نہیں ہوگی، بلکہ سرے سے ایسی کوئی سیاست ہی نہیں ہوگی۔ آخر کیا ضرورت ہے کہ گدھے اور گھوڑوں کا کھیل دیکھا جائے؟ آزادی اظہار کا جس طرح غیر ذمہ دارانہ استعمال کیا جاتا ہے، جنگل کی ریاست میں اس کی سرے سے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جنگل سے باہر جا کر جو مرضی جھک مارے، جنگل کی انتظامیہ کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، مگر جنگل کی حدود میں نہ جھک اور نہ سچ، دونوں مارنے اور بولنے پر سخت پابندی ہوگی۔ یہ پابندی خرگوش کو جائز بھی لگتی ہے کہ اگر دفاع کو مضبوط کرنا ہے اور عوامی خوشحالی کو یقینی بنانا ہے تو جنگل کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس پالیسی کو بزور بازو نافذ کرنا پڑے گا۔ یہاں رائٹر اپنے آپ کو ننگا ہو کے الٹا لٹکنے سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اس پالیسی کے پوری طرح ساتھ ہوں اور اس کا حامی ہوں۔ مزید لکھتے ہیں کہ عباسی دور خلافت میں کلیہ اور دمنہ کی کہانی کا فارسی میں ترجمہ ہوا۔ کلیلہ اور دمنہ دراصل ریاست کاری کے اصولوں پر مبنی علامتی کہانی ہے جس میں خرگوش عقل کی علامت ہے۔ اس کہانی میں جنگل کا ببر شیر ریاست کا بادشاہ ہے، وہ بہادر ہے اور اچھے کام کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے مشیر اپنے مفاد کے لیے اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ مگر کمزور خرگوش اپنی عقل سے ببر شیر کو صحیح راہ پر لگاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کہانیاں تو کہانیاں ہوتی ہیں اور حقیقت کچھ اور۔ ببر شیر گھاس کھانے والے، پھدکنے والے اور پھڑپھڑانے والے خرگوش کے مشورے کہاں سنتا ہے۔ طاقت اور اقتدار میں اختلافی آوازیں سننا بند ہو جاتی ہیں۔ خوش آمدی لومڑ اور گیدڑ ایسا گھیر ڈالتے ہیں
کہ ببر شیر خود کو سب سے برتر اور اعلیٰ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. خود کو عقلمند اور بالا تر سمجھنے والے ہی دراصل سب سے بڑے بیوقوف ثابت ہوتے ہیں. تاریخ میں خود کو بڑے بڑے سیاست خان اور بہادر خان سمجھنے والوں کو گرتے ہوئے دیکھا اور پڑھا. جہاں سے مخالف آوازیں غائب کر دی جائیں وہاں مخالف ظاہری نہیں خفیہ ہوتی ہیں. بظاہر امن ہوتا ہے مگر اندر ہی اندر لاوا پکتا رہتا ہے اور کسی بھی دن عاطف شاہ کا لاوا پھٹتا ہے اور پورا جنگل تہ خاک ہو جاتا ہے. دیسی جنگل کے خرگوش کو عالمی خرگوش کانفرنس یاد آئی جس میں دنیا بھر کے جنگلوں کے خرگوش مدعو تھے. کیا امریکی اور کیا چینی، کیا سعودی اور کیا جاپانی، سب عقل مند تھے. کنفیوشس سے اور سنزو کے دیس چین سے آئے بوڑھے خرگوش نے بتایا تھا کہ چین میں ترقی اور خوشحالی بہت زور و شور سے ہے مگر خرگوشوں کے کلانچے بھرنے اور آبادی بڑھانے پر سخت پابندی ہے. اس پر خرگوشوں میں سراسیمگی پھیل گئی اور انہیں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ بڑے جانور انہیں بل سے باہر نکلتے ہی کھا جائیں گے. سعودی عرب کے سرا سے آئے ایک دانش مند خرگوش نے کہا کہ جس نے ایک دفعہ سورج دیکھ لیا اسے تادیر اندھیرے میں قید نہیں رکھا جا سکتا، اور جس نے جمہوریت اور آزادی کا مزہ چکھ لیا ہے اس سے یہ مزہ تادیر چھینا نہیں جا سکتا. یہ مزے اور یہ نشے ایسے ہیں کہ ان کی لت زندگی بھر بلکہ برسوں نہیں جاتی. خرگوش کانفرنس بے نتیجہ ختم ہوئی مگر خرگوش یہ گانا گنگناتے ہوئے کانفرنس سے باہر نکل آیا، مجھے تو تیری لت لگ گئی. تو میرے پاکستانیوں، اپنی جان بچاتے بچاتے خرگوش صاحب نے لکھ دیا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تباہی لے کر آئے گا، لیکن جناب جو آپ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. اور کر کیا رہے ہیں وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ صرف ایک بندے کو نہیں بتایا گیا بلکہ صحافتی حلقوں میں یہ سب کو تقریباً بتا دیا گیا ہے کہ نو مور، ہم کسی آزادی کو نہیں مانتے. یہ بتا دیا گیا ہے باقاعدہ صحافتی حلقوں میں، ہم کسی عدالت کو نہیں مانتے. یہ باقاعدہ بتا دیا گیا ہے صحافتی حلقوں میں، کوئی جمہوریت، کوئی آئین، کوئی پارلیمنٹ ہمارے راستے میں نہیں آئے گی، کوئی سیاسی جماعت ہمارے راستے میں نہیں آئے گی، کچھ بھی ہمارے راستے میں نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں نا حقیقت کہ فرد واحد کا اقتدار امپورٹنٹ ہے، لیکن چورن بیچا جا رہا ہے جی ہم خوشحالی لے کر آئیں گے. خوشحالی سے ایک خبر دیتا چلوں کہ جلیٹ نے بھی پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جلیٹ کمپنی پاکستان سے یا چلی گئی ہے یا جا رہی ہے، اور اسی طرح ملٹی نیشنل کمپنیاں ایک ایک کر کے پاکستان چھوڑ رہی ہیں. تو خوشحالی فیلڈ مارشل صاحب کہاں سے نکالنے لگے ہیں یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اپنی جان کی امان محفوظ رکھتے ہوئے، اپنی جان کو امان میں رکھتے ہوئے خرگوش صاحب نے جو کالم لکھ دیا ہے میرے خیال میں وہ ٹھیک ہی لکھا ہے، جس میں اپنی جان بھی بچانے کی کوشش کی ہے اور عوام کو بتا دیا ہے کہ انہیں کیا بتایا گیا ہے کہ آگے کیا نظام آنے والا ہے. اور میں نے سوچا کہ یہ کالم میرے سامنے آ گیا ہے تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ اگر ہم نے جدوجہد نہ کی، مزاحمت نہ کی، تو آگے یہ نظام آنے والا ہے. ایک ایک کر کے آئینی ترمیم ہوگی اور نظام کو اور اپنے کنٹرول میں، اور ترمیم ہوگی اور اپنے کنٹرول میں، پھر ایک اور ترمیم ہوگی، نظام اور اپنے کنٹرول میں، اور اس طرح وہ سب کر دیا جائے گا جس کے لیے پہلے مارشل لا لگائے جاتے تھے. اب سب کچھ آئینی ہوگا، اب سب کچھ قانونی ہوگا. وہ غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا کوئی 2-2.5 سال پہلے یار کہ سب کچھ غلط کر رہے ہو، آئین ہی تبدیل کر لو، آئین میں سب کچھ جائز کر لو. اگلوں نے کرنا شروع کر دیا، پتہ نہیں میں نے خالی کہا تھا اوروں نے بھی کہا ہوگا، پر کر انہوں نے وہی دیا ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کار بھائی آپ انہیں مشورے دیتے رہتے ہو. بھائی ہمارے مشورے نہیں، وہ بڑے چلاک لوگ ہیں، چتر چلاکیوں میں وہ بہت آگے ہیں، صرف ملک نہیں چلتا ان سے کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے، اور جو ان کا فارمولا ہے وہ رانگ ہے. آپ غلط فارمولے سے کچھ بنانے کی کوشش کریں گے وہ کبھی بھی نہیں بنے گا، 1000 بار کوشش کریں، لاکھ بار کریں، کروڑ بار کریں. فارمولا یہ ہے کہ عدالتیں ختم، جمہوریت ختم، آزادی ختم، عوام سے نفرت، مارا ماری، سب کچھ، لیکن ہم خوشحالی لے آئیں گے اور دفاع مضبوط ہوگا. یہ ویکیوم میں دونوں کام نہیں ہو سکتے، یہ سٹیپس ہیں. آزادی، جمہوریت، عوام بیچ میں اب خود کو انکلوڈڈ سمجھیں گے، معاشرے میں سرمایہ کاری محفوظ سمجھیں گے، اپنی کام کر سکیں گے، تحفظ کا احساس ہوگا، عدلیہ آزاد ہوگی، رول آف لا ہوگا، تب جا کے خوشحالی آئے گی، تب جا کے دفاع مضبوط ہوگا. لیکن یہ بیچ میں والی ساری جو لوازمات ہیں وہ نکال کے کہتی ہے جی ہم خوشحالی لے آئیں گے. اوپر خوشحالی کس چڑیا کا نام ہے جو آپ ایسے ہی لے آئیں گے اوپر سے پکڑ کے. تو میرے پاکستانی اس ٹائم حالات یہ ہیں، اس ٹائم سب سے زیادہ ذمہ داری وکلا اور ججز کی ہے. آئینی بینچ میں جو بیٹھ گئے ہیں وہ تو ضمیر کا سودا کر گئے ہیں نا، لیکن جن کو نہیں ملا آئینی بینچ بھی، اب تو جمال خان مندوخیل کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں. اب تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ڈرگز آ کیسے جاتی ہیں ملک میں، اب کلو کلو پکڑ لیتے ہیں، جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے روکو نا، بارڈر سے کیسے آ رہی ہیں، ہزاروں کلو گرام کیسے آ رہی ہیں. اور پھر افغانستان میں ختم ہوئی جب اس کی کاشت، تو پاکستان میں کیسے شروع ہو گئی ہے کاشت، آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے، آپ جڑ کو کیوں نہیں اکھاڑتے. تو اب مندوخیل صاحب بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں. جمال خان مندوخیل جو دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا، جو مقصود رشتوں کے فیصلوں میں بھی قاضی کے ساتھ اس نے فیصلہ دیا تھا، ہم خیال ہو کے اس کی بھی بس ہو گئی ہے. تو یار بس اگر ہوگی ہے تو بھائی دو استعفیٰ، آؤ باہر نکلو، اکراس دا بورڈ جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ. ججز یقین مانے بڑی ویلیو رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جج
ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج جب یہ نکلیں گے موومنٹ لے کر، تو ایک نکلا تھا افتخار چودھری، اس کے پیچھے بشک ایجنسیاں تھیں، لیکن ایک تھا نا، ایک جج تھا، کیسے قوم کھڑی ہو گئی تھی ساتھ. قوم کو امید دینی ہے آپ نے، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. آپ یہ چھوڑیں کہ پیچھے آپ کے کوئی ہے یا نہیں ہے. یہ وکلا اور ججز نے آگے بہت سارا کام کرنا ہے. عمران خان نے اسی لیے جیسے 9 مئی ہوا تھا اس کے بعد وکلا کو آگے لائے تھے. انہوں نے جج کر لیا تھا کہ اب آگے جو ہونے جا رہا ہے صرف وکلا اور ججز ہی کچھ کریں گے، باقی اس معاشرے سے بہت کم کوئی طبقہ ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے. ہماری سول سوسائٹی روٹن ہے، ہمارا لبرل طبقہ غلیظ ترین لبرل طبقہ ہے، ہمارا اکثریت مطلب جن کو حقوق کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا ہونا چاہیے تھا، وہ سلیکٹیو دفاع کرتے ہیں. کسی ایک اینکر کو، ایل این جی زادہ کو کوئی کچھ تھوڑا سا بول دے، اس پر سب آ جائیں گے مذمتیں کرنے. دوسری طرف آپ نے دیکھا بے نظیر شاہ، کیونکہ اس پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، حالانکہ وہ تو کام وہ نون لیگ کی پوری طرح سپورٹ کرتی رہی ہے کتنے سال. اس کی ویڈیوز بنا کے ڈانس کرتے، اے آئی کو ویڈیو بنا دی، وہ ہے بھی نہیں اور ڈال رہے ہیں. اس کی مذمتیں بہت کم ہو رہی ہیں. لیکن اس سے زیادہ علینا شگری صاحبہ، عمران خان سے ملاقات میں ان کا نام ڈالا گیا تو ان کو غلیظ ترین باتیں کی گئیں کہ دیکھو نا، اب عمران خان کی لسٹ میں جو ہے وہ، کیونکہ اتنے عرصے سے جیل ہیں تو خواتین آ گئی، اس پر کسی نے مذمت نہیں کی. تو ہمارا جو طبقہ ہے نا، لبرل سیکولر طبقہ ہے جو ہمارا، وہ غلیظ ترین ہے پاکستان میں، یقین مانے. ہمیں لبرل بھی کاری کے نہیں ملے. اینی وے، تو بہتر یہ ہے کہ ججز اور وکلا کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اب آپ کے گردنوں تک یہ پہنچ چکے ہیں. اب بات پاکستان، عمران خان، یہ اب آپ کے گلوں تک آ گئی ہے. اب آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. ہم تو تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ